موضوع گفتگو سرنامہ کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. صرف آیت کا آج ترجمہ پڑھوں گا، تمہید تشریح اگلی مجلسوں میں ہوگی. آیت کا ترجمہ ہی بڑا خوبصورت ہے. خدا کا شاہد اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بندے گواہی نہیں دے رہے، خدا کا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. خدا کہتا میں خود گواہی دیتا ہوں، میں گواہی اپنی خود دے رہا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، میرے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں. یہ میں نے موضوع اس لیے اسے سرنامہ کلام سرنامہ گفتگو بنایا ہے کہ بندوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید ہم فضائل علی کی آڑ میں عقیدہ توحید کے منکر ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا اچھا ہم توحید پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی والا ہو، اور علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ والا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ہم جب علی ولی اللہ کہہ دیتے ہیں تو اب ہمارے عقیدہ توحید میں کسی کو شک ہونا چاہیے. ہم علی اللہ نہیں کہتے، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہم نے درمیان میں ولی رکھا ہے، علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. بندے ہم پہ اعتراض پھر بھی کرتے نہیں جی آپ معجزات پڑھتے ہیں، آپ فضائل پڑھتے ہیں، شاید آپ اللہ کو نہیں مانتے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، گجرانوالہ میں تڑپ کے تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ دنیا ہم پہ مشرک یا نصیری ہونے کا الزام نہ لگایا کرے، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. نہیں مجمع کا اتنا ہاتھ اٹھا نہیں جتنا مجھے چاہیے تھا. اگلا جملہ میں پیر محسن شاہ آخری بندے تک کہنے لگا ہوں، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا بندے کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. 12 علیوں کے ہوتے ہوئے یہ سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے. ایک سوال آج پہلی مجلس میں چھوڑ کے جانے لگا ہوں، یہ انکار کن کا کیا ہے؟ کن کے لیے کہا ہے کہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اور کون تھے؟ بندے کہتے ہیں یہ اس لیے کہ بت اللہ نہیں، وہ اللہ ہے. تو اگر یہ لا الہ الا اللہ بتوں کی نفی میں آیا تھا، پھر آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ نہیں بات توجہ سے سمجھیے. اگر یہ مکے میں آیت آئی ہے کہ بتوں کی ان کی پوجا نہ کرو صرف اللہ کو معبود مانو، تو پھر آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ آدم کے دور میں تو بت تھے ہی نہیں. آدم کے دور میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. پھر وہ آدم کے دور میں کن کا انکار ہو رہا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے سوا ہیں کون؟ کون ایسے ہیں جن میں وہ کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت میری کرنا؟ وہ کون ہے؟ وہ بدھ ہیں. تو کبھی بھی کسی چھوٹے کے نقص سے کسی بڑے کا کمال ثابت نہیں ہوتا. مثلا ان پڑھوں میں کھڑا ہو کے بندہ کہے مجھے علاوہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، تو جب پڑھے لکھے ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو اکیلا ہی پڑھا لکھا ہے. انگوٹھا چھاپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہے مجھ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں، تو ان میں تو کوئی ہے ہی نہیں. جھوٹوں میں اپنے آپ کو سچا کہلوانا کوئی سچائی نہیں، سچوں میں بیٹھ کے سچا کہلوانا. نہیں مجمع نہیں سمجھا تو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. عورتوں کے مجمع میں بندہ کھڑا ہو کے کہے میرے سوا مرد ہی کوئی نہیں، مزہ تو تب ہے ہو بھی سارے مرد اور پھر محمد کہے علی کے سوا کوئی مرد ہی نہیں ہے.
لا فتح الا علی. درمیان کھڑا ہو کے کہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بات پھیلاؤں گا تو بات زیادہ طول پکڑ جائے گی. اگر مجمع علمی اور عرفانی اعتبار سے پہنچ گیا ہے تو بتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے اللہ کو معبود نہ بناؤ. محمدوں کی حویلی میں کھڑے ہو کے پھر دیکھو کہ اللہ محمدوں کے درمیان آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. علیوں کے درمیان، محمدوں کے درمیان، زہرا کی حویلی میں بیٹھ کے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا قادر. اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. رازق بھی ہیں، خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، معبود کوئی نہیں ہے. عقیدہ پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عقیدہ پڑھ رہا ہوں. مجھے اپنے عقیدے پہ ناز ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، معبود نہیں. اللہ صرف قادر نہیں، قادر مطلق ہے. قادر اور قادر مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سجدے پہ قادر ہو کے پھر سجدہ کر دینا، اسے قادر کہتے ہیں. پوری قدرت رکھ کے پھر خود کو سجدہ کروانا، اسے قادر مطلق کہتے ہیں. آل محمد کے ہاں قدرت ہے، وہ پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ قادر ہیں. میں، آپ، ہم بھی قادر ہیں. کس پہ؟ میں اپنی تقریر پہ قادر ہوں. جب چاہوں روک سکتا ہوں، جب چاہوں کر سکتا ہوں. پرندہ اپنے اڑنے پہ قادر ہے، مچھلی اپنے تیرنے پہ قادر ہے. لیکن یہ وقتی قادر ہے، کلی قادر نہیں. یہ وہ قادر ہے جو کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے. علی وہ قادر ہے جو کبھی عاجز ہے ہی نہیں. اور اللہ قادر مطلق ہے. وہ قادر ہے جسے کئی قادر جھکتے ہیں. ہمارے سجدے پہ وہ غرور نہیں کرتا، ہمارے سجدے پہ وہ ناز نہیں کرتا. وہ غرور تب کرتا ہے جب اسے علی جھکتا ہے. وہ ناز تب کرتا ہے جب اسے مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے. اسے اپنی کبریائی پہ غرور ہوتا ہے جب اسے حسین اللہ کہتا. اس اللہ کو بچاتے ہوئے ماں دربار چلی گئی، بیٹی بازار چلی. میرا سلام ان ماتمیوں پہ جنہوں نے محرم کا استقبال روتی ہوئی آنکھوں سے کیا. محرم رونے رلانے کا مہینہ ہے. تقریر صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے جن کا مصائب پڑھنا ہے ان کا فضائل کتنا تھا. ورنہ اگر ہمارے بس میں ہو تو صرف پڑھی ہی مصیبت جائے. یہ مجمع نعرے لگانے کے لیے نہیں آیا، یہ رونے کے لیے آیا. آج پہلی محرم ہے. آج کے بعد یہ سوچ کے مجلس میں آنا کہ تم مجلس میں نہیں جا رہے. ایک ماں بیٹھی ہے جو بیٹے کا پرسہ لینے آئی. تم اس ماں کی بارگاہ میں جا رہے ہو جس کی حسرت ہے کہ کوئی حسین کو روئے. یہ قوم آج اسے رونے کے لیے آئی ہے جس کی لاش پہ اس کی سگی بہن رو نہیں سکی تھی. یکم محرم حسین کے دکھوں کا استقبال اس ماں کے دکھ سے کرتے ہیں جس کی شہادت نہ ہوتی تو شاید کربلا نہ ہوتی. قبلہ حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے ماں کے دروازے کی بچی ہوئی آگ بیٹی کے خیمے کو لگ گئی. یکم محرم ہے، یقیناً یہ تیاری کے دن ہے، لیکن میں دو درد پڑھوں گا رسول کی بیٹی کے. شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں. میں مجمع سے گزارش کروں گا میرا مولا تمہیں اتنی زندگی دے کہ 12ویں کا ظہور دیکھو. جب 12واں آ جائے تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے مالک سے کہنا مولا اپنی دادی کی شہادت سنا.
वो तुम्हें बताएगा कि नबी की बेटी जख्मी कितनी थी, रसूल की बेटी को कितने जख्म लगे थे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मैं शिया कौम का मातमी जंजीर जन हूँ, अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, किसी जाकर ने आज तक सैयदा की शहादत नहीं पढ़ी, न किसी को आती है, न किताबों ने लिखी है, किसी ने लिखा ही नहीं है कि नबी की बेटी जख्मी कितनी थी। एक इशारा कर देता हूँ, इतनी जख्मी थी जितना शाम में सजाद जख्मी था, इतनी जख्मी थी जितना शाम के बाजार में हुसैन का बेटा जख्मी था। तो मातम नहीं कर सका, तो हाथ तैयार कर, तेरे सीने पे आए तो हाय हुसैन कहे, तेरे आने का मकसद पूरा हो सके। तो मैं मिंबर से कोई जाकर बताता है नबी की बेटी का हाथ जख्मी था, कोई बताता है नबी की बेटी का बाजू जख्मी था, कोई बताता है नबी की बेटी का पहलू जख्मी था। तेरे एक आंसू के लिए मैं बावजू मिंबर पे खड़ा होके कसमें देने लगा हूं, मुझे गाजी के कटे हुए बाजुओं की कसम, मुझे असगर के सूखे हुए हलक की कसम, मुझे अली अकबर के जिगर की कसम, मुझे हुसैन की आखिरी सजदे की कसम, इतनी बड़ी कसमें खाई है तेरी सिर्फ एक हाय के लिए। सिर्फ हाथ बाजू पहलू जख्मी नहीं था, मोहम्मद की बेटी दरबार से घर आई है, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था, बीबी का हाथ चेहरे पे देखा, शाम की मलका तड़प गई, रो कहती अम्मा हाथ उठा, नबी की बेटी ने हाथ उठाया, तू बर्दाश्त करना, पहला खून का कतरा जमीन पे आया, ज़ैनब रो कहती है अम्मा तुझे बेटों के सामने दरबार में किसी ने मारा। सिर्फ हाथ जख्मी नहीं, बाजू जख्मी, पहलू जख्मी। हौसला हौसला हौसला। सैयदा घर वापस आई, हाथ चेहरे पे, सदा से माफी मांगे, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, न दरबार पढ़ूंगा, न दरवाजा पढ़ूंगा, न मोहम्मद की बेटी का गिरना पढ़ूंगा, न मुसलमानों का घर में आना पढ़ूंगा। बच बच के मातमियों से छुपा छुपा के दर्द पढ़ने लगा हूं। जो दर्द छुपा के पढ़ूंगा उसमें मातम का हक अदा कर देना। मैं बार बार कसमें खा रहा हूं, मैंने जिंदगी या मोहम्मद की बेटी के फजाइल पढ़ने के लिए मांगी है, या नबी की बेटी के मुसाहिब पढ़ने के लिए मांगी है। हजारों मेरी जिंदगियां कुर्बान हो, मैं नबी की बेटी के न फजाइल पे पर्दा डाल सकता हूं, न मुसाहिब पे पर्दा डाल सकता हूं। तू हाय कहे, तू मातम करे, तू रो पड़े, तू या हुसैन कहे, मुझे गाजी के अलम की कसम है, सिर्फ मोहम्मद की बेटी का दरवाजा नहीं चला। मुसलमान बेलचे लेके नबी की बेटी की छत पे चले गए, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी। रसूल की बेटी ने ततहीर वाली चादर खोली, कभी ज़ैनब को छुपाए, कभी हसन को छुपाए, कभी हुसैन को छुपाए। रो के कहती ज़ैनब याद रखना, जैसे मैंने तुझे आज बचाया है, शामे गरीबा जब खैमों को आग लग जाए, सैयदों के यतीम घर जख्मी, छत जख्मी, हाथ जख्मी, बाजू जख्मी, पहलू जख्मी। अगला दर्द पढ़ूं, छुपा के दर्द पढ़ रहा हूं। जितने सैयद बैठे माफ करना, माफी मांग के सैयदों से जुमला पढ़ने लगा हूं। अभी रेत में जख्मी पड़ी थी मोहम्मद की बेटी, जब मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली। अली के गले को देखना तो बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करना, तो काबू करना। नबी की बेटी दौड़ के हुजरे में गई, बाबे वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा पहनी, सीधी कब्र मोहम्मद की जानब दौड़ी। मदीने की मस्जिद नबी की दीवारें उठनी शुरू हुई। सलमान मोहम्मदी कहता है दीवारें इतनी उठ गई थी कि एक घोड़ा नीचे से गुजर सकता था। अली की आवाज आई, सलमान ज़हरा कहाँ है? आवाज आई, मोहम्मद की कब्र पे चली गई है। अली ने अपने गले की रस्सियां तोड़ी, अली कब्र मोहम्मद पे गए। ज़हरा ने सर से अमामा उतारा, बीबी ने सर के बाल खोले। आवाज आई, बाबा मैं अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आवाज आई, ज़हरा